بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا بھی مالک ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا۔ یہ سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 84 سے لے کر 93 تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، اے نبی، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے۔ دیکھیے یہ بات ذہن میں رہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے، خاص طور سے نوح علیہ السلام کے بعد، جب سے یعنی شرک شروع ہوا، تو اصلاً جس کی طرف وہ مبعوث کیے جاتے تھے وہ شرک سے روکنے کے لیے، بت پوجا سے روکنے کے لیے۔ بہت بڑا جو ہے محاذ ہے دعوت کا۔ امتی میں یہ جرأت و ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ جا کر دعوت دے دے، اسی لیے تو پیغمبر کو قوت اور ایمانی قوت دے کر ان کو مبعوث کرتے ہیں، اللہ ان کو منتخب کرتے ہیں۔
تو دعوت کا جو اصل میدان نبیوں کے سامنے ہوتا تھا وہ لوگ ہوتے تھے جو بت پوجا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ 360 بت رکھے تھے مکے کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر۔ تو معمولی جگرا پیغمبر کا نہیں ہوتا، وہ تو ہے ہی نہیں کسی کا جگرا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی مورت پوجا والے کو جا کر دعوت دیں گے؟ ہے ہمت جرات کسی کے اندر؟ بس یہ ہے کہ ہم تذکیر کرتے ہیں، ہم تبلیغ پہ تو ابھی آئے ہی نہیں، ہم تو تذکیر کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو بھولا بسرا سبق انہیں جا کر یاد دلا دیتے ہیں کہ بھائی تم کلمہ پڑھے ہوئے ہو، تمہارے کلمے کا یہ تقاضا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے جگہ فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کو یاد دلاتے رہا کرو ان کا بھولا بسرا سبق، اس لیے کہ ایمان والوں کو یاد دلانے سے نفع ہوتا ہے۔ جی اگر جو ہے سارے ہی لوگ تبلیغ کرنے لگتے نا تو پیغمبر کو منتخب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنا بڑا مقام اللہ کی طرف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ تو جگرا جو ہے پیغمبر ہی کا ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ جا کر بلا خوف لومۃ لائم، ذرا بھی ڈرے اور جھجکے ہوئے بغیر وہ جا کر دعوت پیش کرتا ہے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک یعمل عمل کر رہا ہے علی شاکلتہ، اپنی بنائے ہوئے شکلوں پر، جو دین کی شکل تم نے بنائی ہے خود سے اسی پر عمل کر رہے ہو۔ اور یہ مست کہو کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں، اللہ جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے، اور اس ہدایت نامے کے قریب کون ہے اللہ سے بڑھ کر تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ خود عمل کرنے والا نہیں جانتا کہ ہم خود ہدایت پر کتنے ہیں۔ اس لیے کہ ہر ایک کا دعویٰ یہی تو ہوتا ہے کہ ہم صحیح ہیں اور ہم بالکل صحیح ہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے علاوہ جتنے بھی ہیں سب غلط ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تم نہیں جانتے ہو کہ کون صحیح ہے، ہم جانتے ہیں کہ کون صحیح ہے، اور ہم ہی اس کا فیصلہ قیامت کے دن کریں گے کہ کون درست راستے پر تھا، کون غلط راستے پر تھا۔ اسی لیے تو ہم نے مالک یوم الدین رکھا ہے، اسی فیصلے کے لیے کہ فیما کانوا فیہ یختلفون ان اللہ یحکم بینہم، لوگوں کے درمیان قیامت میں اللہ فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے کہ جی ہم ٹھیک ہیں تم غلط ہو، تم غلط ہو ہم، جو ہر ایک کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ہم جو ہے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ لیکن اس دن کے فیصلے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج جو فیصلہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے وہ یہ ہے، آج اس کے ذریعے سے فیصلہ کر لے لوگ ہم صحیح ہیں یا غلط، اس میں دیکھ لیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے باعظمت ہے وہ ہستی جس نے یہاں پر فرقان اتارا ہے۔ دنیا میں فرق کرنا ہو تو یہاں فرق کر سکتے ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ اس فرقان یعنی فرق کرنے والی چیز سے آج فرق ہو سکتا ہے، اور یہاں فرق ہو جائے گا تو فائدہ ہوگا، عمل کرنے کا موقع مل جائے گا، اپنے آپ کو درست کرنے کا سنوارنے کا موقع مل جائے گا۔ قیامت میں جب اللہ تعالیٰ فرق کریں گے اور اختلاف کا فیصلہ فرمائیں گے تو پھر وہاں چانس اور موقع پھر اصلاح کرنے کا نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے اسے پکڑو، یقینی چیز سب سے درست راستہ انسان کو جو بتا رہی ہے وہ یہی کتاب، ورنہ ہر انسان اپنے آپ کو تو صحیح سمجھتا ہے، اسی لیے تو لگا ہوا رہتا ہے پوری زندگی اسی راستے پر کیوں لگا ہوا ہے وہ، اس لیے کہ اسے ہی وہ صحیح سمجھتا ہے۔ لیکن یہ تو بھائی فیصلہ دنیا میں اگر کرنا ہے تو یہ کتاب کرے گی اللہ، اور اگر قیامت میں کرنا ہے تو پھر اللہ کرے گا۔ یہاں اللہ کی کتاب سے فیصلہ ہوگا اور وہاں خود اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ وہاں جب اللہ فیصلہ کرے گا تو پھر چانس نہیں ہوگا، اور یہاں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کر لو تو چانس بھی ہے، اپنے آپ کو سدھار لو سنوار لو۔ فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کل یعمل، کل مانے سب، ہر ایک، کل یعمل عمل کر رہا ہے علی شاکلتہ، اپنے مذہب پر، اپنی شکلوں پر، جو بھی شکل اس نے دین کی سمجھی ہے بنائی ہے اسی پر وہ عامل ہے۔ اے مشرکین تم بھی اسی پر عمل کر رہے ہو، اور ہم نے بھی جس کو سمجھا ہے، ہم نے تو اللہ کی کتاب کی روشنی میں سمجھا ہے، نبی کہہ رہا ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تم بھی عمل کرتے رہو اور ہم بھی عمل کرتے رہیں گے، لیکن یہ کہ یہ سمجھنا کہ تم ہی صحیح ہو اور کوئی صحیح نہیں ہے تو اس کا فیصلہ تو بھائی اللہ کرے گا اور کون کرے گا؟ بتائیے، یہاں ابھی دنیا میں ایک
گروہ کو اٹھایا جائے کہ بھائی تم فیصلہ کرو کہ دنیا میں کون صحیح ہے. مثلا دیوبندیوں کو کہا جائے کہ تم فیصلہ کرو کہ دنیا میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. کیا فیصلہ ہوگا؟ کہ دنیا میں ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہے. اہل حدیثوں کو کہا جائے کہ بھائی تم فیصلہ کر دو یہاں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. کیا فیصلہ آئے گا؟ کہ ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہے. بریلیوں کو کہا جائے کہ تم فیصلہ کر دو کون صحیح کون غلط، تو کیا فیصلہ ہوگا بھائی؟ یہی نا کہ میرے سوا تو سب جو ہے گمراہ ہیں، ہم ہی جو ہے سنی ہے، سنت پر عمل کرنے والے ہیں. اللہ کہتا ہے فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے. اہدا کیا ہے؟ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے، تم سے بھی زیادہ جانتا ہے. لوگوں جو عمل کر رہے تم سے بھی زیادہ تمہارا رب جانتا ہے کہ اہدا سب سے زیادہ ہدایت پر کون ہے، سبیلا راستے کے اعتبار سے، یعنی کون سیدھے راستے پر ہے. اللہ سے زیادہ کسی کو علم نہیں ہے. اور ہدایت ہے کیا جس سے کہا جا رہا ہے اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا؟ ہدایت یہ ہے، ہدایت نامہ کیا ہے؟ یہ ہے کون اس سے کتنا قریب ہے، اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے. کون اس پر عمل کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں مجھے اچھی طرح پتہ ہے. کون مرکز ہدایت کے قریب ہے کون دور ہے، اور دور ہے تو کتنا دور ہے، اور قریب ہے تو کتنا قریب ہے. اللہ سے بڑھ کر جاننے والا کوئی ہے ہی نہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے. آپ کو پیغمبر نہیں مانتے تھے نا، وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ تو محمد ابن عبداللہ آپ کو جانتے ہیں، بس صادق ہے امین ہے یہ بھی مانتے تھے. لیکن محمد الرسول اللہ ہیں، آپ اللہ کی طرف سے رسول بنائے گئے ہیں، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. آج ہی جا کر مشرکین وہاں جو بڑے بڑے علماء تھے، یہودی علماء جن سے لوگ مسائل پوچھتے تھے، مدینے کے اندر بھیجا کچھ لوگوں کو منتخب کر کے کہ جاؤ ان سے جو ہے معلوم کر کے آؤ کہ ہمارے یہاں ایسا ایسا آدمی آیا ہوا ہے اور نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے ہے محمد نام کا. تو وہ لوگ مدینے گئے اور وہاں جو بڑے بڑے عالم تھے نا ان سے جا کے پوچھا کہ ہمارے یہاں ایک شخص ایسے ایسے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ باپ دادا کا جو دین ہے وہ سب چھوڑ دو اور جو ہم لائے ہیں اس پر عمل کرو. اور وہ کہتا ہے کہ ہم پیغمبر ہیں، ہم نبی ہیں، ہماری اتباع کرو. تو یہودیوں نے کہا اچھا ایسا ہے، بہت آسان ہے کہ نبی ہیں کہ نہیں، صحیح ہیں کہ غلط ہیں. جاؤ ان سے 3 سوال کرو. ان سے پوچھو کہ روح کی حقیقت کیا ہے، کون سی چیز وہ انسان کے اندر کسی بھی جاندار کے اندر نکل جاتی ہے تو وہ کچھ کم تو ہوتا نہیں اس میں، اس کی حقیقت کیا ہے روح کی حقیقت پوچھو ان سے. اگر پیغمبر ہوں گے تو کچھ نہ کچھ بتائیں گے. دوسرا سوال ان سے کرنا اصحاب الکہف کا سوال، کہ اصحاب کہف کون تھے. اگر وہ کچھ بتائیں اور صحیح، چونکہ اگر صحیح بتائیں گے تو ہماری کتابیں موجود ہیں، ہم تو جانتے ہی ہیں، ہمارے سوا کو، چونکہ ان کے علاوہ کوئی عالم تھا ہی نہیں اس وقت. کتاب آسمانی کتاب کن کے پاس تھی؟ یہودیوں کے پاس تھی، تورات، انجیل، زبور سب انہی کے اندر. اور تو کسی کے پاس کتاب ہی نہیں تھے، سب تو ان پڑھ تھے، جاہل تھے. خاص طور سے عرب کے لوگ بالکل ہی ان پڑھ تھے. فی الامیین رسولا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیوں میں، ان پڑھوں میں، جاہلوں میں، گنواروں میں ہم نے ایک رسول بھیج دیا. تو کہا دوسرا سوال ان سے کرنا کہ اصحاب الکہف، وہ غار والوں کا کیا قصہ ہے، کون لوگ تھے وہ غار میں چھپ گئے تھے. 2 سوال ہو گئے. تیسرا سوال ان سے کرنا کون وہ شخص ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک سفر کیا ہوا ہے، اتنی بڑی حکومت، اتنا پاور، اتنی قوت اللہ نے اسے دی تھی، کون شخص تھا وہ؟ ذوالقرنین. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. چنانچہ 2 سوالوں کا جواب تو اگلی صورت میں آئے گا جو اس کے بعد صورت ہے، اور 1 سوال کا جواب یہاں شروع ہو رہا ہے. جی دیکھیں وہ کیا سوال ہے، کیا جواب ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے پیغمبر یہ یہودیوں کے کہنے سے آپ سے آ کر سوال کر رہے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ، آپ ان سے کہہ دیجئے، بتا دیجئے، الروح من امر ربی، روح نام ہے میرے رب کے آرڈر کا، حکم کا. جس میں بن جاتا ہے تو اللہ کا ایک آرڈر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، کن شروع ہو جا، سارے اعضاء کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی کا نام روح ہے. اور جب اللہ کا حکم آتا ہے بند ہو جا، سارے اعضاء جو ہے بند ہو جاتے ہیں، اسی کا نام موت ہے. سبحان اللہ.
اور اس سے زیادہ اللہ نے کہا تم روح کے بارے میں سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، اس کے علاوہ تمہارے اندر استعداد ہی نہیں ہے کہ تم روح کی حقیقت کو اور کچھ سمجھ سکو۔ ہاں جسم کے بارے میں تم کو ہم نے معلومات دے دی ہے کہ کون اعضاء میں کیا چیزیں ہیں، کیا کمی ہے، کیا زیادتی ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر دیکھیے ریسرچ کرتے ہیں، ان کو اچھا خاصا جو ہے جسم کے بارے میں معلومات ہوتی ہے، جی بڑے بڑے حکیم ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں جسم پر نا، تو جسم کے بارے میں تمہیں علم ہم دے رہے ہیں، لیکن روح کے بارے میں اس سے زیادہ علم نہیں ہے تمہارے پاس کہ یہ امر ربی ہے، رب کا حکم ہے اور کچھ نہیں، اس سے زیادہ جان ہی نہیں سکتے چاہے جتنا سر پٹخ لو۔ چنانچہ بہت لوگ ریسرچ کی لیکن کچھ روح کے بارے میں معلوم ہی نہیں کر سکے، کیا چیز ہوتی ہے انسان کے اندر نکل جاتی ہے، معطل ہو جاتا ہے ایک دم۔ عجیب بات ہے، اگر آپ وزن کیجئے تو ذرا بھی کچھ کمی ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، جسم کا وزن اتنا ہی، لیکن کیا چیز نکل گئی کہ آنکھوں نے دیکھنا چھوڑ دیا، دماغ نے سوچنا چھوڑ دیا، کانوں نے سننا چھوڑ دیا، سارے اعضاء معطل، یہ کیا چیز ہوئی؟ کنیکشن کٹ، کچھ نہیں۔ تو کہا بھائی بس بتا دو امر ربی ہے۔ قل الروح، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے، جواب دیجئے، الروح من امر ربی، روح تو میرے رب کے حکم میں سے ہے۔ اور آگے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے نا وہ بہت تھوڑا ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں تمہارے پاس کچھ علم ہے ہی نہیں، تمہارے پاس کچھ علم نہیں ہے، بہت تھوڑا علم ہے تمہارے پاس۔ وحی کے ذریعے سے جو اللہ نے حقائق کو کھولے ہیں، تمام کائنات کی باتوں کو سمجھایا، وہ بہت تھوڑا ہے تمہارے پاس۔ اور اگر اللہ چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی ہے علم کے لیے، وہ علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکال بھی سکتا ہے۔ وہ بھئی اللہ تعالیٰ ہی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، دل پر اس وحی کو نازل کیا ہے نا، جبریل کے ذریعے سے آپ کے علی قلبک، سورہ شعراء کے اندر آئے گا، آپ کے قلب پر یہ وحی ہم نے کی ہے لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو بھی ہوشیار کر دیں ہم اللہ کے پروگرام سے۔ تو جو علم، جو پروگرام ہم نے اتارا ہے وحی کے ذریعے سے آپ کو سمجھایا، پورا پلان ہم نے سمجھا دیا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور کتنا بڑا نظام اور پلان ہمارا ہے انسانوں کے بارے میں، یہ سب اے نبی بتا دیجئے آپ کو۔ لوگ غفلت میں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے سے نہ بتاتا تو لوگوں کو معلوم ہوتا کہ مرنے کے بعد کیا معاملات ہیں؟ کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ تو جو علم تمہیں دیا ہے ہم نے وہ بہت تھوڑا ہے وحی کے ذریعے سے، جی۔ وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں تو ہم اس پر قادر ہیں۔ کس بات پر قادر؟ اگر ہم چاہیں، شئنا، شاء مانے چاہنا، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے پیغمبر جو ہم نے آپ کی طرف قرآن کی صورت میں وحی کی ہے، ہم اس کو لے بھی سکتے ہیں، آپ کے دل سے چھین بھی سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی علم آ گیا تو آپ کے پاس رہے گا ہی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھلا دے، چھین لے، ہوتا نہیں ہے۔ ایک آدمی بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے، آخری عمر میں ایسا ہو جاتا ہے وہ کچھ ہوش ہی نہیں رہتا، سارا علم، ساری معلومات کیا ہو گئی اس کی، سب ختم ہو گئی، کہاں چلی گئی؟ اللہ نے چھین لیا۔ اسی طریقے سے یہ قرآن بھی اللہ چاہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے واپس بھی لے سکتے ہیں، اگرچہ لیا نہیں اللہ نے، لیکن اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ جو علم ہم نے دیا ہے تھوڑا سا نا، وہ بھی ہم چھین سکتے ہیں۔ تمہارے پاس اولاً تو ہے ہی تھوڑا سا علم، اللہ کے علم کے مقابلے میں تمہارا علم تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ بس ایسے ہی مثال سمجھ لو، جیسے پورا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، اس میں آپ سوئی کی ایک سوئی ڈالیں، جو نوک میں جو پانی ہے نا، یہ ہے مخلوق کا علم، اور سارا سمندر جو ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ ہے اللہ کا علم۔ کوئی نسبت ہے اس پانی سے اور سمندر کے پانی سے؟ تمہارے پاس جو علم ہے بہت تھوڑا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو لَنَذْهَبَنَّ، لے جائیں، ختم کر دیں، بِالَّذِي، اس علم کو جو ہم نے آپ کی طرف اے نبی وحی کیا ہے، اس کو بھی ہم لے لیں۔ ہمارے قدرت میں یہ بھی ہے، جو علم دیا ہے وہ بھی واپس لے سکتے ہیں۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر جب ہم واپس لے لیں گے تو آپ کو دوبارہ اس علم کو دینے والا کوئی نہیں، کوئی وکیل، کوئی کارساز نہیں کہ جو دوبارہ دے دے۔ ہم ہی ہیں جنہوں نے علم دیا ہے، علم ہمارا خاصہ ہے، اور کسی کے پاس علم ہے ہی نہیں۔ ثم لا تجدو، پھر آپ نہ پائیں گے، لکا اپنے لیے، بھی اس علم کو، علینا ہمارے مقابلے میں، وکیلا کوئی کام بنا دے، یعنی تمہارے علم کو واپس دے دے۔ ہم ہی ہیں واپس دے سکتے ہیں، اور ہم ہی علم دوبارہ دے سکتے ہیں، جی۔ الا رحمتا من ربک، مگر یہ کہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہوئی کہ آپ سے اللہ نے علم کو واپس نہیں لیا،
اور اپنا فضل اور اپنی رحمت یعنی قرآن آپ پر باقی رکھا اور قیامت تک باقی رہے گا، یہ رحمت باقی رہے گی۔ الا رحمتا من ربک، مگر آپ کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ قرآن اپنی اسی صورت میں جیسے آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا آج تک جو ہے باقی ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اللہ کا جو فضل ہے وہ آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ قرآن کی صورت میں اے نبی جو قرآن اتارا ہے، علم اتارا ہے، معلومات اتار دی، سارا پروگرام اللہ نے تفصیل سے سمجھا دیا، تو اے پیغمبر یہ آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی قرآن کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس کتاب کو آپ معمولی چیز اے نبی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ نبی کو بھی بتایا جا رہا ہے اور ہمیں بھی بار بار بتایا جاتا ہے کہ اس قرآن کو معمولی کتاب آپ نہ سمجھیے، یہ چھوڑی جانے والی کتاب نہیں ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کو پڑھنا سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ جی، ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اللہ کا جو فضل ہے اے پیغمبر آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ اور ایک فضل تو قرآن ہی ہے، دوسرا جو فضل ابھی گزرا وہ یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا کرے گا۔ بڑے بڑے فضل جو ہے آپ پر اللہ نے کیے ہیں، انہی میں سے ایک فضل یہ قرآن ہے جو آپ پر ہے، کسی اور پر ایسی کتاب اتاری نہیں گئی ہے۔ کیسا بڑا فضل ہے بھائی؟ قل، اے نبی آپ ان سے کہیے، لوگوں سے کہیے، یہ آپ کو پیغمبر نہیں مان رہے ہیں اور اس کتاب کو آسمانی کتاب نہیں سمجھتے، تو ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک امی تھے، ان پڑھ تھے، جب اس طرح کی گفتگو وہ کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ ان سے کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے نا، ان کو رسول نہیں مانتے اے مشرکین مکہ، تو اگر اس طرح کی گفتگو وہ کر رہے ہیں، قرآن ان کے زبان پہ جاری ہے اور ایسا کلام وہ پڑھتے ہیں کہ تم اس طرح نہیں پڑھ پا رہے ہو، اگر تمہارا دعویٰ ہے اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں، تو ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل یہ قرآن ہے۔ ان کی زبان پر ایسا کلام جاری ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہی نہیں، یہی دلیل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی کیا ہے بھائی؟ قرآن ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم اس طرح کا کلام پیش کر دو تو پھر اپنے دعوے میں تم سچے ہو جاؤ گے۔ اگر اس طرح کا کلام تم بھی پیش کر دو تو اپنے دعوے میں سچے ہو جاؤ گے کہ محمد نبی نہیں ہیں، اگر پیش کر دو تو۔ اور اگر نہیں پیش کرتے ہو اور نہیں پیش کر پاؤ گے قیامت تک تو ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر جو ہے تمام انسان والجن اور تمام جنات جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں، متفق ہو جائیں، کس بات پر؟ علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس بات پر کہ اس جیسا وہ قرآن لائیں گے، سب متفق ہو جائیں، انسان بھی سارے اکٹھے ہو گئے اور جنات بھی اکٹھے ہو گئے کہ بھائی ہمیں مل جل کر اس طرح کا کلام لانا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت نہ ہونے پائے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو اسی سے ثابت ہوتی، یہ دلیل ہے۔ لا یأتون بمثلہ، اللہ کا فیصلہ ہے کہ سارے انسان و جنات مل کر اس جیسا کلام قرآن نہیں لا سکتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ایک دوسرے کے وہ مددگار بن جائیں جب بھی نہیں لا سکتے، سارے انسان مل جائیں، سارے جنات مل جائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں تو اس طرح کا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ جب پیش نہیں کر سکتے ہو تو یہ تو دلیل تو ثابت ہو گئی، دلیل سے ثابت ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لہذا مانو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، سچائی تو یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں اور انداز بدل بدل کر باتوں کو سمجھایا ہے۔ اپنے پروگرام کو ہم نے مختلف انداز سے سمجھایا ہے، اس طرح نہیں سمجھ میں آتا چلو اس طرح سمجھ لو، اگر اس تعبیر میں نہیں سمجھ میں آیا تو دوسری تعبیر سے ہم وہی بات سمجھاتے ہیں، جی ایک مثال سے نہیں تو چلو دوسری مثال سے بات کو سمجھو۔ تو ہم قرآن میں طرح طرح سے پھیر پھیر کر باتوں کو مختلف انداز سے لوگوں کی ہدایت دینے کے لیے ہم سمجھاتے ہیں باتوں کو، لیکن حال کیا ہے لوگوں کا؟ ہم تو طرح طرح سے سمجھاتے ہیں اپنے پروگرام کو کہ مرنے کے بعد کیا پلان ہے اس کے لیے تیار رہو، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ، لوگوں کی اکثریت وہ ہے جو قرآن سے اولاً تو غافل ہے، اس سے دور ہی ہے،
اور جو سنتے اور پڑھتے بھی ہیں وہ بھی جو ہے اس کو اپنے دل تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں۔ فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ، فَأَبَا میں نے انکار کیا، اکثر الناس اکثر لوگوں نے، تو اکثر لوگوں نے کیا کیا ہے؟ انکار ہی کیا ہے۔ بھائی جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کی تاریخ تو آپ سن رہے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ان کی باتوں کو ماننے والے ہوتے تھے، ورنہ اکثریت میں کون ہوتے تھے؟ جو ان کی باتوں کے منکر ہوتے تھے، نہیں مانتے تھے بات کو۔ جی فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ، تو اکثر لوگوں نے اس قرآن کا انکار ہی کیا ہوا، الا کفورا، کفر ہی کیا ہے، سوائے کفر کے کچھ نہیں۔ اکثریت انسانوں جو اللہ کہہ رہے ہیں واقعی میں ہم نگاہوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، قرآن اکثریت انسانوں کی کہاں ہے؟ جو قرآن سے دور ہے۔ مسلمان بھی، مسلمانوں کی اکثریت وہ ہے جو قرآن سے دور ہے، کافروں کو تو چھوڑ دیجئے۔ اچھا کیسے انکاری بنتے ہیں؟ انکار کا طریقہ کیا ہے؟ مشرکین کا طریقہ کیا تھا؟ کیسے انکار کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو؟ یہ اس طریقے سے، ایسے مطالبات ایک بشر سے کرتے تھے وہ، جو بشر کے بس میں ہی نہیں۔ تو انکار کی یہ بھی صورت ہے کہ ہم ایسی چیز لا کے رکھ دیں گے، نہ وہ آپ کر سکیں گے نہ ہم بات کو مانیں گے۔ دیکھیے کیا مطالبہ کیا انہوں نے، وقالو، کہنے لگے مشرکین مکہ، کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ مطالبہ کر رہے ہیں کفار مکہ، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ لن نؤمن لک، اے محمد آپ پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ زمین سے ہمارے لیے آپ چشمہ جاری کر دیں، یہ کرامت معجزہ دکھائیں تب ہم ایمان لائیں گے، چونکہ پانی کی بڑی قلت تھی، تو میٹھا چشمہ ہمارے لیے یہاں جاری کر دیجئے اور ہم آپ پر ایمان لائیں گے، اور ہم مان لیں گے کہ آپ سچے پیغمبر ہیں۔ آپ کو سچا پیغمبر اس وقت مانیں گے جب ہمارے لیے کیا جاری کر دیں؟ آپ چشمے جاری کر دیں پانی کے، میٹھا پانی، تو ہم آپ پر ایمان لا لیں گے۔ اچھا، او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا اگر ہمارے لیے چشمہ نہیں جاری کرتے ہیں تو چلو اپنے لیے آپ ایک باغ اپنے اللہ سے کہہ کر اپنا ایک خوبصورت باغ جو ہے سجا دیجئے اپنے لیے۔ لکا مانے اپنے، لنا مانے ہمارے لیے، چشمہ جاری کرنا تھا ان کے لیے، اور باغ جو ہے بنوانا ہے اللہ سے کہہ کر اپنے لیے آپ کرا لیجئے، ہمارے لیے نہ کریے تو اپنے لیے تو کرا لیجئے اللہ سے۔ یعنی بات نہ ماننے کے لیے نبی کو کتنا تنگ کرتے تھے، یعنی ہمارے لیے نہیں کر سکتے تو اپنے لیے کر لو، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تو نہیں کر سکو گے تو ہم پیغمبر بھی نہیں مانیں گے، ہم اس کتاب کو بھی نہیں مانیں گے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ جی او تکون لک جنہ، یا جو ہے آپ کے لیے کوئی باغ، جنت مانے بھائی باغ، جی باغ ہو کس کا؟ من نخیل، کھجوروں کا، وعنب، عنب کے معنی انگور، انگوروں کا باغ ہو، کھجوروں کا باغ ہو، اور خالی باغ ہی نہیں ہونا چاہیے، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، بلکہ ایسا بہترین سجاوٹ ہو باغ کی کہ بیچ بیچ میں نہریں بھی ہوں جس سے اس کی سینچائی کی جائے۔ فتفجر الانہار، اور نہریں بھی کہہ دیجئے اللہ سے وہ بہا دے وہاں بیچ میں، خلالہا ان کے درمیان، تفجیرا اچھے طریقے سے۔ اچھا کتنی باتیں؟ 2 ہو گئی۔ تیسری چیز کہا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا اپنے اللہ سے کہہ کر اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں پیغمبر مانیں اور اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانیں اے محمد، اگر چاہتے ہو تو یہ کر دو تب بھی مان لیں گے۔ وہ کیا؟ آسمان کا کوئی ٹکڑا جو ہے ہم پر گروا دو اللہ سے کہہ کر، جیسے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، لاؤ ایک عذاب دیکھیں ہم آنکھوں سے کیسا، اگر عذاب آ گیا کچھ لوگ مرا گئے تو ہم مان لیں گے جلدی سے ڈر کر کے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا، یا تم کہتے ہو کہ آسمان پھٹ جائے گا فلاں ہو جائے گا قیامت میں، تو چلو آج ایک ٹکڑا ہی گروا دو آسمان کا، قیامت میں تو پھٹ جائے گا نا، اذا السماء انفطرت، یاد کرو اس وقت کو جب آسمان کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا قیامت میں، سب کی موت آنی ہے نا، اللہ نے آسمان کی موت بھی بیان کی یہاں کہ آسمان کو بھی موت آئے گی، پھٹ جائے گا۔ تو اسی کو کہا انہوں نے کہ جیسا کہ تمہارا گمان ہے، زعمتا، جیسا کہ تم گمان کرتے ہو کہ یہ ہوگا، تو آج ہی ایک ٹکڑا گروا دو تاکہ ہم تم کو پیغمبر آسانی سے مان لیں۔ نمبر 4 او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا جو ہے یہ سب نہ کر سکو تو یہ کرو کہ اللہ کو دکھا دو ہمیں، کھلم کھلا اللہ کو ہم دیکھ لیں، والملائکہ 7 فرشتے بھی ہوں، جن کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جبریل ہمارے پاس آتا ہے، وہ جبریل بھی ساتھ ہونا چاہیے، کچھ فرشتے اور ہونے چاہیے، ہم کو آنکھوں سے اللہ کو دکھا دو اور فرشتوں کو دکھا دو تو ہم مان لیں گے کہ آپ پیغمبر ہیں۔ تو بھائی صاحب بات ہے، دنیا میں ہو سکتا ہے؟ یہ تو غیبی چیزیں ہیں،
تبھی تو ایمان، غیب ہی پر تو ایمان ہے، مشاہدہ ہو جائے تو ایمان کہاں رہا، پھر وہ ایمان نہیں ہے۔ اور کیا مطالبہ کیا انہوں نے؟ او یکون لک بیت من زخرف، پانچویں چیز، یا جو ہے آپ کے لیے بہترین شاندار سونے کا گھر بن جائے اور ٹھاٹ باٹ ذرا ہو آپ کا، تب ہم آپ کو پیغمبر مان لیں گے۔ آپ ایک دم فقیرانہ زندگی، جھوپڑا، گھر میں رہنے کا اور کھانے کا کوئی ٹھکانہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ اپنے پیغمبر کو ایسے ہی رکھے گا؟ بھئی اللہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، تو وہ اللہ آپ کو کیسے انداز میں دنیا میں رکھا ہے؟ یہ نہیں، آپ کا گھر پھر کیسے ہونا چاہیے؟ جب اللہ کے رسول ہو تو سونے کا گھر یہاں ہونا چاہیے آپ کا، اگر بنوا دیجئے تو ہم مان لیں گے کہ واقعی میں اللہ کے کیا ہیں، پیغمبر ہیں آپ۔ تو بھائی رسول بھی تو غیب کی چیز ہے، اس کی حالت ظاہری ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی جو ہے ان کے ظاہری حالت کو دیکھے تو ایمان لا سکتا ہی نہیں، تبھی تو غیب میں رسول بھی ہے نا۔ بھائی جن غیبی چیزوں پر ایمان لانا ہے اس میں کتنی چیزیں ہیں؟ 6 چیزیں ہیں نا۔ کون؟ آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، 6 چیزیں ہیں، رسول بھی ہے اس میں سے۔ یا جو ہے کیا ہو جائے آپ کے لیے، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے بیت مانے گھر، زخرف مانے سونا، چمکدار گھر، جی آپ کے لیے ایک چمکدار خوبصورت بہترین بلڈنگ اور بنگلہ ہو، تب ہم مان لیں گے رسول کہ واقعی میں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ جیسا گھر کسی کا نہیں اور آپ جیسی سواری کسی کی نہیں۔ آخری چیز، آخری مطالبہ ان کا، او ترقی فی السماء، یا جو ہے ہمارے سامنے آپ اے محمد آسمان پہ سیڑھی لگائیے اور چڑھتے چلے جائیے، ہم نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کا چڑھتا ہوا، ہم وہ معراج والی بات نہیں مانیں گے کہ آپ گئے تھے اور واپس آ گئے، ہمارے نگاہوں کے سامنے آپ آسمان میں چڑھیے اور کیا کہا، ترقی فی السماء، اور آگے کہا ولن نؤمن لرقیک، اور خالی چڑھنے کو ہی نہیں مانیں گے ہم، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأ، یہاں تک کہ ہمارے اوپر ہم دیکھتے رہیں، وہاں سے ایک کتاب لیجئے اور ہمارے ہی سامنے اترتے ہوئے آئیے، اور اس میں لکھا ہوا ہونا چاہیے، ہم پڑھیں اسے کہ آپ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں، تب ہم مانیں گے آپ کو رسول۔ دیکھا، حتیٰ تنزل علینا، یہاں تک کہ نازل ہوں، علینا ہمارے سامنے لے کر آئیں، اتریں، کتاباً ایسی کتاب نقرأہ جس کو ہم خود پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہو کہ آپ پیغمبر ہیں، تب ہم آپ کو پیغمبر مانیں گے، ورنہ نہیں۔ قل، اے نبی آپ ان سب کے جواب میں ایک ہی بات کہہ دیجئے، بہت سارے مطالبات، 6 مطالبات میرے خیال سے ہوئے، 7 جو بھی ہیں۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے جو بڑے بڑے مطالبات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیا کہہ دیجئے، سبحان اللہ، سبحان ربی، یہ تعجب کے موقع پر کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، یعنی یہ بات کہیں آپ کر سکتے ہیں؟ آپ تو ایک بشر انسان ہیں انہی میں سے، اسی لیے تو کہا قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں تمہیں جیسا انسان ہوں، میرے بس میں یہ سب کام کرنا نہیں ہے، ہاں میرے اللہ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں، آنے واحد میں، لمحہ قلیلہ میں، ایک کن کے ذریعے سے جو کچھ بھی کہہ رہے اس سے بڑھ کر میرا اللہ کر سکتا ہے۔ سبحان، اس کی ذات پاک ہے عاجز آنے سے، جی انسانوں کی طرح، اس کی ذات کیا ہے بھائی، کمزوریوں سے، تمام طرح کی چیزوں سے عاجز آ جانے سے، کسی بھی کام کرنے سے عاجز آ جائے، اللہ کی ذات اس سے سبحان ہے، یعنی پاک ہے، یعنی جو بھی تم مطالبات کر رہے ہو اللہ کے لیے کوئی مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ اور رہا میں، تو میرے حقیقت کیا ہے بھائی، حل کنت الا بشرا رسولا، میں تو صرف جو ہے ایک بشر ہوں اور اس کے ساتھ رسول ہوں، بس اس کے علاوہ میری وہی طاقت ہے میرے اندر جو تمہارے اندر ہے، اگر تم کر سکتے ہو تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اگر تم یہ چیزیں نہیں کر سکتے ہو تو میں بھی بشر ہوتے ہوئے کیسے کر پاؤں گا؟ ہاں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، سبحان، اس کی ذات تو بالکل پاک ہے عاجز آنے سے، تمام کمزوریوں سے وہ کر سکتا ہے۔ اے نبی بس اتنا ہی جواب ان کو دے دیجئے۔ آگے بشر کے سلسلے میں اور بھی گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔